کیسے زلفی بخاری شہید صحافی ارشد شریف کو دھمکیاں دیتا تھا۔ اسلام آباد انسائیڈر نے ایک ایکسکلوزیو ڈاکومنٹ حاصل کیا ہے جو کہ ایک لیگل نوٹس ہے، جو کہ سید ذوالفقار بخاری، جسے زلفی بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے نام پر ہے۔ موصوف جو کہ 2020 میں ارشد شریف کو دھمکیاں دیتے تھے اور لیگل نوٹسز بھجوا رہے تھے اور پبلکلی معافی مانگنے کا بھی کہہ رہے تھے، بلکہ پیسے دینے کی آفرز بھی کر رہے تھے، کیونکہ شہید صحافی ارشد شریف نے زلفی بخاری کی کرپشن کو ایکسپوز کیا تھا۔ اور اس وقت ارشد شریف نے اپنی ایک سٹوری میں لکھا کہ نیب زلفی بخاری کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے نیب پر پریشر ڈال رکھا تھا کہ وہ زلفی بخاری کے خلاف کارروائی کرنے کا سوچے بھی نہ، کیونکہ زلفی بخاری اور عمران خان دونوں ہی پلے بوائز ہیں اور وہ دونوں نہایت عیاشی پسند، ایک ہی جیسی عادتیں رکھنے والے اور ایک ہی طرح کے شوق پالنے والے لوگوں میں سے ہیں، جس کی حقیقت اب شاید کسی سے بھی چھپی نہ ہے۔ اس لیے عمران خان نے اپنے پلے بوائے دوست، جو کہ اس وقت اس کے معاون خصوصی بھی تھے، کو بچانے کے لیے نیب کو روکنے سمیت ہر فورم پہ زلفی بخاری کا ساتھ دیا اور اسے یہ بات باور کرائی کہ جب تک اس کا دوست وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہے، اس کے خلاف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ شہید صحافی ارشد شریف نے ٹروتھ ڈیکر نامی ایک ویب سائٹ پر یہ انکشافات کیے تھے اور ان دونوں عیاش پسند پلے بوائز کو ایکسپوز کیا تھا کہ کیسے عمران خان کے کہنے پر نیب نے زلفی بخاری کے حوالے سے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر زلفی بخاری نے ارشد شریف کے خلاف لندن میں قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا، جس حوالے سے ڈاکومنٹس اسلام آباد انسائیڈر کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈاکومنٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیسے زلفی بخاری طاقت کے نشے میں چور ہو کر شہید صحافی ارشد شریف کے خلاف ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی اور شہید صحافی ارشد شریف کے تعلقات ہمیشہ سے غیر یقینی تھے، کیونکہ شہید صحافی ارشد شریف وہ پہلے صحافی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے فارن فنڈنگ کیس کا انکشاف کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیسے بیری سیشنکس، جو کہ ایک یہودی لائر ہے اور نیو یارک سٹی میں رہتا ہے، کیسے پی ٹی آئی نے اس کے ذریعے غیر قانونی فنڈز ٹرانسفر کیے تھے، جس کے بعد ارشد شریف کی اسی سٹوری کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے الیکشن کمیشن حرکت میں آیا اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے مزید ٹھوس شواہد اکٹھے کرنے لگا۔ ناظرین، آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عمران خان نے خود اور اپنے دوستوں کو، جن کے ساتھ وہ کلبوں اور لیٹ نائٹ محفلوں میں بیٹھتا تھا، سب کو کیسے اقتدار کے مزے چکھائے اور ملکی اداروں کو کیسے مجبور کیا کہ وہ اس حوالے سے کارروائی کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ لیکن نہ تو خان صاحب کو اندازہ تھا اور نہ ہی ان کی نااہل ٹیم کو کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور ایک دن قسمت اپنا پھیر ضرور گھومے گی اور سب کچھ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔